أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ ایمان والو، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی بیزاری کی بات ہے کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں صف بن کر کے، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اے ایمان والو، تم کیوں کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی بیزاری کی بات ہے کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے ایسے لوگ جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں صف بن کر کے، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ان آیات میں ایک شان نزول ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک مرتبہ بیٹھ کر کے آپس میں بات کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے دینی امور کا۔ مذاکرہ کرتے کرتے بات یہ ہوئی کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے دربار میں سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے تو ہم اس کام کو کریں گے۔ کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اپنی جان اور اپنا مال اس پر لگا دیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ بیٹھ کر کے مسجد میں بات کر رہے تھے اور پھر کہا کہ ایک صحابہ کو آپس میں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے پوچھو کہ وہ کام کون سا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، ہمیں پتہ چل جائے ہم اس کام کو خوب کریں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا پوچھنے جانے کی۔ ابھی یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تم لوگ یہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ اب وہ کام کون سا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ کام کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے اس کی خبر دی اور پھر آپ نے یہ سورہ صف جو ہے وہ ان کو سنائی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا کہ ایمان والو، تم کیوں کہتے ہو اپنی زبان سے ایسی بات جس کو تم کرتے نہیں ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو آگے جواب دینا تھا کہ پسندیدہ کام کون سا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے احد کا واقعہ ہو چکا تھا، جنگ احد ہو گئی تھی اور اس میں کچھ لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور اس سے پہلے ایسا واقعہ ہو چکا تھا کہ مطالبہ کر رہے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مکے میں بڑی سخت حالات سے گزرے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جہاد کا حکم ہونا چاہیے۔ الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا جا رہا تھا کہ اپنے ہاتھ روک رکھو، ابھی نماز پڑھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض ہوئی، جہاد کرنا فرض ہوا تو ایک جماعت پیچھے ہٹ گئی۔ عام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا یہ حال نہیں تھا۔
عام صحابہ کرام رضوان اجمعین کا تو حال یہ تھا کہ جو اللہ کا حکم آتا تھا اس پر ڈٹ جاتے تھے، اپنی جان اپنے مال کی بھی قربانی لگاتے تھے. لیکن امت کی رہبری کے لیے ایسا واقعہ ہوا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسی بات کہتے ہو کہ تم کرتے نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے دعوے نہیں کیے تھے کہ ہم کر کے بتا دیں گے، بلکہ قرآن شہادت دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ان صحابہ کرام رضوان اجمعین کے متعلق تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ سے اپنی جان کا نذرانہ مانا تھا کہ دین کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم اپنی جان کی قربانی لگا دیں گے. منہم من قضا نحبہ، ایک جماعت تو صحابہ کی وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس منت کو، یعنی اللہ سے تو یوں کہا تھا صرف انہوں نے کہ اے اللہ اگر دین کی ضرورت پیش آئے گی نا تو ہم اپنی جان لگا دیں گے. ایک اللہ کے سامنے آرزو ظاہر کی تھی، اللہ نے اس آرزو اور تمنا کو منت کے طور پر ظاہر فرمایا کہ جنہوں نے اپنی منت پوری کر کے دکھا دی. ومنہم من ینتظر، اور صحابہ کی ایک جماعت تو وہ ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دین کی سربلندی کے لیے انتظار میں کھڑی ہے. ایک طرف صحابہ کی تعریف بھی کی ہے، لیکن تنبیہ کرنے کی چیز تھی تو اللہ تبارک نے تنبیہ فرما دی کہ دیکھو زبان کے دعوے اور عمل کے وقت میں آدمی وہ کام کر کے نہ بتائے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں. وہی بات کہنے کی جو ہے، اس لیے قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ قیامت کے قریب میں ایسے لوگ آئیں گے کہ گواہی مانگنے سے پہلے گواہی دیں گے. ریڈی میڈ گواہ مارکیٹ میں ملتے ہیں، بھلے سفر میں ہوگا لیکن گواہی دے گا. بعض گواہ ریڈی میڈ ہوتے ہیں، بعض گواہ مینوفیکچر ہوتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، اسلام کو یہ پسند نہیں. شہادت الزور، جھوٹی گواہی، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ اگر شمار کیا گیا ہے بڑے گناہوں کے ساتھ میں، تو آپ علیہ السلام اس کو بار بار کہتے رہے، شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. اتنی مرتبہ بولے لوگوں کے دل میں اس کی برائی کو بٹھانے کے لیے کہ صحابہ کے یوں کہ اللہ کے رسول اب ہم سمجھ گئے ہیں. لیتہ سکت، روایت میں الفاظ ہے لیتہ سکت، کاش کے نبی جی خاموش ہو جاتے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میں ایک تو یہ ہوگا کہ گواہ لی نہیں جائے گی، دینے کے لیے تیار ہو جائے. دوسرے اپنے اندر کمال نہیں ہوگا اور چاہیں گے کہ میں صاحب کمال آدمی ہوں. یہ ڈینگے مارنا اللہ کو پسند نہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل پر نہیں ہے تو وہ لوگوں کو عمل کی دعوت نہیں دے سکتا ہے. دعویٰ الگ ہے، دعوت الگ ہے. کسی آدمی میں عمل کی کوتاہی ہو اور وہ امت کے کسی فرد کو اسی عمل کی دعوت دے رہا ہو، یہ برا نہیں ہے. یہ بات ضرور بری ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو تو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ الگ جگہ پر ایسا فرماتے ہیں کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اچھی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو عمل کی ترغیب دیں اور خود عمل نہ کریں، یہ اچھا نہیں ہے. لیکن اللہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم عمل نہیں کر رہے ہو تو تم دوسروں کو دعوت دو، یہ برا ہے. یہ نہیں فرمایا. دینا چاہیے دعوت دے سکتا ہے، کیونکہ آج دعوت دے گا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بار بار دعوت دینے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں، میں تو کرتا نہیں ہوں. کتنی بری بات ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے. اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی کو سمجھا رہا ہے، خود عمل نہیں کر رہا ہے لیکن بار بار کہہ رہا ہے، تو اس کے کہنے سے اپنے آپ پر بھی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. حق اپنا اثر رکھتا ہے. دین حق ہے اور حق اپنا ایک اثر رکھتا ہے. جیسے دوسروں کو اثر ہوتا ہے تو اپنے کو بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یا ان آیات میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اندر کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور آدمی یوں کہے کہ مجھے بتا دو میں کر کے بتا دوں گا، یہ برا ہے.
صحابہ کی یہ شان نہیں تھی، لیکن ظاہری شکل یہ تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کو رہبری فرما دی کہ کرنے کا ارادہ نہ ہو اور یوں کہنے کا کہ میں کر کے بتا دوں گا، ایسا نہ کہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ عمل کر کے لوگوں کو بتانا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا ہے بس ظاہر نہ کرو۔ اور ایک تیسری چیز ہے جو پہلے میں نے کہہ دی کہ ایک آدمی کسی نیک کام پر نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت نہ دے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے شروع پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے پارے میں کہ کیسی بری بات ہے کہ آدمی دوسروں کو اچھائی کی تعلیم دے رہا ہے اور خود اپنی فکر نہیں کر رہا ہے۔ خود بھی کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دعوت مت دو، اس لیے لوگ تانا دیتے ہیں، یہ برا ہے۔ کوئی کسی کو تانا دے کہ لے بھائی خود کرتا نہیں، ہم کو کہنے آ رہا ہے، ایسے مارکیٹ میں کہنے والے بہت ہوتے ہیں، یہ حوصلہ شکنی ہے۔ کسی آدمی کے حوصلے کو توڑنا نہیں چاہیے، بھائی وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے حق میں تم بھی دعا کرو، اتنا تو اچھا ہے کہ ہم تو دعوت بھی نہیں دے رہے، وہ تو دعوت تو دے رہا ہے۔ اچھائی دیکھنی چاہیے کسی کی بھی، کسی کی برائی نہیں دیکھنی چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیزاری کی بات ہے کہ آدمی دعوے کرے تو میں کر کے بتا دوں گا اور کرے کچھ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے بیزار ہے۔ اور رہی بات یہ کہ تمہاری تمنا تھی کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے جب حکم جہاد اترتا ہے تو اس وقت میں آدمی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے سب کے ساتھ ایسا جھڑ کر کے کھڑا ہو جائے کہ سب کو ٹوٹنے نہ دے۔ اللہ کو ایسے بندے جن کے اوپر جہاد فرض ہوتا ہے اور رک جاتے ہیں، میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے بندے اللہ کو بہت پسند۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاد ہوگا تو جان کا نقصان نہیں ہوگا، ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے مال کا نقصان نہیں ہوگا، ہوگا، صحابہ کا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں نیچے کا یہ دانت، اوپر اور نیچے کے میڈل کے جو دو دانت ہے، تو بائیں داہنی جانب میں نیچے کا اس کے پاس والا دانت آپ علیہ السلام کا اس کا کنارہ ٹوٹا تھا، آپ علیہ السلام کا ہونٹ مبارک، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا، تو نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں مخلص ہو سکتا ہے؟ ان کی نیت میں بھی شک نہیں اور ان کے عمل کے صحیح ہونے میں بھی شک نہیں، جو شک کرے اس کے ایمان میں شک۔ اس لیے یہ سمجھنا ان حالات میں کیونکہ ہم بالکل قیامت سے بہت قریب ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت قریب ہے، اس پر تو کتنے سال گزر گئے؟ 1445واں سال ہجرت کا گزر رہا ہے، اور میرے آپ کے پاس تاریخ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے دن میں فرمایا، کس دن کہا ہے وہ تو ہم کہاں جانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قریب ہے، آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں، اس لیے ہم قیامت سے کتنے قریب ہیں؟ آپ علیہ السلام نے قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ کیسے برے سے برے حالات ہوں گے ان دنوں میں، اس سے پہلے۔ اس لیے اس بات کا یقین دل میں بٹھانا ہے کہ بھائی ہم ایمان پر ہیں تو نقصان نہیں ہوگا، کون کہتا نہیں ہوگا، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس نقصان کو جھیلنے کی طاقت ایمان کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میرا کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں اپنے دین کا نقصان قبول نہیں کروں گا۔ مجھے کسی کی ریاست سے، کسی کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں اپنے دین کا نقصان اس کو تو برداشت نہیں کروں گا، میں اپنے دین پر جمع رہوں گا۔ برا ہوگا، نقصان پڑے گا، پڑتا رہے بھائی، صحابہ کو بھی ہوا ہے، اتنا بڑا نقصان تو ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور صرف شہید نہیں، جتنا برا برتاؤ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کیا گیا تھا اتنا کسی کے ساتھ اس وقت نہیں ہوا۔ اور آپ اتنے شفیق نبی، اللہ نے اپنی جو صفت رکھی ہے وہ اپنی نبی کے لیے پسند فرمائی۔
اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر، دل مبارک پر کیا گزرتا ہوگا کہ حضرت ہندا کے اسلام کو قبول کیا، وحشی کے اسلام کو قبول کیا، لیکن آپ نے فرمایا مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ نقصان تو ہوا۔ اس لیے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی غیر مسلم گھس جائے اور اس کو ہم مار ڈالیں، ہم سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ بہت بڑا کام نہیں کیا، بہت بڑی لعنت کا کام ہے۔ ہمیں اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا۔ اسلامی جہاد کے لیے تو بڑے شرائط ہیں۔ انگریز کا جب یہاں تسلط ہوا تھا، قبضہ ہوا تھا، اس وقت حضرت مولانا قاسم حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فقیہ النفس، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بٹھا کر کے شریعت کے احکام پوچھے، اور انہوں نے مذہب حنفی کے مطابق خواب میں ہی جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے فرمایا کہ تم شریعت کو سمجھنے والے اور فقیہ آدمی ہو۔ آپ کو مجھے تو کوئی دنیا کا آدمی کہے، ان کو تو اللہ کے رسول نے خواب میں فرمایا، اور نبی جس کو خواب میں آتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سوچا، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ بھئی انگریز کے مقابلے میں جہاد فرض ہے۔ تو جن پر بھی جہاد ہوتا ہے، یہ بات تو طے ہے کہ ہم اپنے ملک کے باسیوں کے ساتھ لڑے اس کو جہاد نہیں کہیں گے، بالکل نہیں۔ ہاں لیکن اگر کوئی ناحق ظلم کرتا ہو تو اس ظلم کو جھیلنا یہ بھی بزدلی ہے۔ لیکن قیامت تک کے لیے جہاد کا حکم برقرار رہنے والا ہے، وہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ جو آدمی جب جہاد فرض ہو کسی پر، اور وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، بہت آسان کام نہیں ہے۔ آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے، جتنا ڈرتا ہے اس سے بڑھ کر ڈر ہے۔ ڈرائیونگ میں تو روزانہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، اور میدان جہاد میں آدمی نکلے گا تو یہی یقین ہے کہ مر کر ہی واپس آنا ہے۔ اگرچہ سب نہیں مر جاتے، اس میں بھی سلامت سب آتے ہیں، لیکن حالات یہ ہوتے ہیں کہ مرنا ہی یقین ہے۔ اور ہمارے لیے راہ خدا میں اگر موت ہوتی ہے تو اس کو برباد ہونا نہیں کہتے، اس کو زندہ رہنا کہتے ہیں۔ اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے۔ تو صحابہ کو تنبیہ کی گئی کہ ایک موقع تو گزرا ہے کہ تم لوگ تو پیچھے ہٹے تھے، چاہے گنے چنے چند لوگ تھے، اور وہ بھی وقتی طور پر تھے، پورے میدان میں اسی طرح رہے اور بھاگ گئے ہو، وہ تو منافق ہی بھاگے تھے۔ لیکن وقتی طور پر بھی اسلام یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ آدمی میدان چھوڑے اللہ کے پاس۔ ہمیں آج کے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ آدمی بڑے بڑے دعوے نہ کرے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عمل کی کوتاہی ہے تو کسی آدمی کو عمل کی ترغیب نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہا جا رہا۔ ہاں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کو ترغیب دیجئے، لیکن اپنے آپ سے بھی بے خبر نہ رہیے، دعوت دیتے جائیے، اور اپنے لیے بھی عمل پر آنے کی فکر اور محنت کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔